بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ بغداد کا ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ طلباء اپنے استاد کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے تو عالم صاحب نے بچوں کو نصیحت کی اور ان سے عہد لیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ سفر شروع ہوا تو دوران سفر ایک دن گرمی کی شدت بہت تیز ہو گئی۔ بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ اپنے استاد سے کہنے لگے، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ عالم نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ اتفاق سے وہاں ایک گرجا گھر کی دیوار کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں ڈیرا ڈالا اور سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ بچے جو پہلے ہی گرمی سے نڈھال تھے، لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ استاد صاحب اٹھے اور وضو کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران عالم کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی عالم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اسی وقت شیطان نے اس پر ایک اور وار کیا اور اسے وضو اور پانی کا کچھ ہوش نہ رہا، بلکہ اس نے سیدھا گرجا گھر کا رخ کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک راہب باہر نکلا اور پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ عالم نے اپنے بارے بتایا اور راہب سے پوچھنے لگا، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عالم نے کہا، میں چاہتا ہوں تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب نے کہا، ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا۔ راہب کے لیے یہ تو بڑی مسرت کی بات تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے ایک مسلمان عالم کو نصرانیت قبول کروانے والا تھا، اور یہ اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ بہرحال راہب نے اپنی بیٹی سے بات کی تو اس نے کہا، آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں؟ یہ تو اسی صورت ممکن ہے کہ وہ نصرانیت قبول کر لے، پھر ہی میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ عالم نے جب لڑکی کا مطالبہ سنا تو شہوت میں گرفتار عالم نے اپنی ہوس مٹانے کے لیے فوراً دین اسلام ترک کر کے نصرانیت قبول کر لی۔ لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے بھی شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ایک اور شرط بھی عائد کر دی۔ لڑکی نے عالم سے کہا، تم شادی کے لیے ہمارے دین کے مطابق حق مہر کہاں سے لاؤ گے؟ تم تو دکھنے میں فقیر لگتے ہو۔ عالم کو کچھ نہ سوجی کہ وہ کیا جواب دیتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی نے پھر کہا، تم ہمارے خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ، میرے لیے یہی بطور حق مہر کافی ہے۔ عالم نے فوراً حامی بھر لی اور اپنا عصا لیے جس سے وہ خطبہ پڑھا کرتا تھا، چراگاہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف دن ڈھلنے کو تھا کہ طلباء جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عالم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ بچوں نے تلاش شروع کی تو وہی راہب نظر آیا۔ انہوں نے راہب سے پوچھا تو راہب نے تمام قصہ کہہ سنایا۔ راہب نے مزید بتایا کہ وہ اب فلاں چراگاہ کی طرف خنزیر چرا رہا ہے۔ بچوں کو راہب کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چراگاہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں واقعی ان کے استاد خنزیروں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں وہی عصا لیے ہوئے ہیں کہ جس کو پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور استاد سے کہنے لگے، اے سردار، یہ آپ پر کیا آزمائش آن پڑی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بچوں نے اسے قرآن پاک اور اسلام کے بارے باتیں بتانا شروع کی۔ وہ تنگ آ کر کہنے لگا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ عز و جل کی جانب سے ایک آزمائش نازل ہوئی ہے اور میں اس وقت اس کی پکڑ میں ہوں۔ خیر، بچوں نے بہت زور لگایا مگر ناکام رہے۔ بالآخر وہ اکیلے ہی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد جب وہ واپس اسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں خنزیروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ بچوں نے ایک بار پھر اسے نصیحت کی مگر وہ ابھی بھی شیطان کے جال میں گرفتار تھا۔ الغرض بچے حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔
وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہی استاد چیختے چلاتے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ اس عالم نے مزید بتایا، میری یہ آزمائش میری ایک خطا کی وجہ سے تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہوا، اور اب اللہ غفور الرحیم نے مجھ پر فضل فرمایا اور مجھے اس آزمائش سے نجات بخشی۔ بچوں نے پوچھا، وہ کیا خطا تھی کہ جس کی پاداش میں آپ کو خنزیر چرانے پڑے؟ عالم نے بتایا، ایک مرتبہ ایک نصرانی مجھ سے آ کر لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، دور ہو، خدا کی تجھ پر لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا، مجھے کیوں دور ہٹا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے بہتر ہوں۔ نصرانی نے کہا، تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ عز و جل کے ہاں کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ عالم نے بتایا، اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد مجھے پتا چلا کہ وہ نصرانی جو مجھ سے ٹکرایا تھا مسلمان ہو گیا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار ہو چکا ہے۔ اب جو میں اس آزمائش میں گرفتار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری یہ پکڑ اس نصرانی کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس آزمائش سے نجات دی۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، ایک دن یہی عالم بیٹھے درس و تدریس کر رہے تھے کہ ایک نقاب پوش خاتون نے اجازت طلب کی۔ عالم نے اجازت دی تو اس نے قریب بیٹھ کر منہ سے نقاب ہٹا دیا۔ عالم نے اس خاتون کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی نصرانی لڑکی تھی جس پر عالم فریفتہ ہو گئے تھے۔ عالم نے پوچھا، کہو لڑکی کیسے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، تمہارا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے ہیں اور فرما رہے ہیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچا دین ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، یہی وجہ ہے کہ مجھے دین اسلام کی حقانیت کا ادراک حاصل ہوا اور اب میں مسلمان ہو کر آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں۔ بس وہ مسلمان ہوئی اور اسلام پر قائم رہی۔ دوستو، اللہ کریم جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ضرور اسے اپنے کسی مقرب کے ذریعے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔